بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میری ویڈیوز کو آپ لائک شیئر کرتے ہیں اور آگے اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ڈیئر ویورز، اکثر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اسرعۃ من الشیطان، جلدی جو ہے نا شیطان کی جانب سے ہے۔ تو تحمل مزاجی کیسے آتی ہے؟ آرام سے نماز پڑھیں گے تو تحمل مزاجی آئے گی۔ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں یا فریکچرز کیوں ہوتے ہیں؟ ٹانگیں کیوں ٹوٹ جاتی ہیں؟ ہماری جلد بازی کی وجہ سے نقصان بہت ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نماز بھی درست طریقے سے نہیں پڑھتے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دعا ہے سفر کی، وہ پڑھ کر اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، اور کک لگائیں یا اس کو آن کریں اپنے وہیکل کو، اپنے موٹر سائیکل کو، گاڑی کو، تو دعا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی پڑھیں، تاکہ جلد بازی میں نقصانات سے بھی ہم بچ سکیں۔ تو آج کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جلد بازی کا۔ یہ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا رزلٹ آف ہرینس؟ جلد بازی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ جلدی کا کام کہتے ہیں نا شیطان کا ہوتا ہے۔ مریم ایک غریب بچی تھی، یا کوئی بھی ایک نام سے آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ اپنا نام لے کر کہانی سب سن لیں۔ اسے ایک دن ایک مرغی ایسی ملکی کہ جو روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی۔ مریم روزانہ اپنے بوڑھی ماں کے ساتھ جا کر سونار کی دکانوں پر سونا بیچ دیتی۔ اس طرح ڈھیر سارے پیسے ان کے گھر میں جمع ہونے لگے۔ اب اچھا کھانا، اچھا پہنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب ایک روز مریم جو تھی نا، ان کی بوڑھی امی کسی پڑوسن کے یہاں کام کی گئی ہوئی تھی، بے چین اور کم عقل مریم کو نہ جانے کیا سوچی۔ اس نے سوچا کہ 24 گھنٹے اتنی دیر میں گزرتے ہیں، مرغی کتنے وقت کے بعد انڈا دیتی ہے، کیوں نہ میں مرغی کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے سونے کے انڈے ایک ہی ساتھ نکال لوں۔ اس نے ہوش کی بجائے جوش و جذبے سے بے وقوفی سے کام لیا اور مرغی کو ذبح کر ڈالا۔ اب اس کا جو پیٹ کا کاٹا تو نہ انڈا تھا نہ سونا، خوب رونا دھونا اس نے شروع کر دیا۔ ادھر امی جان بھی آ گئی اور خوب ڈانٹ الگ پڑی۔ دیکھا پیارے بچوں، ویورز، آپ نے دیکھا کہ بے وقوفی میں جلد بازی سے اپنی مرضی پر عمل کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ڈھیروں انڈوں کی لالچ میں روزانہ پابندی سے ملنے والا سونے کا ایک انڈا ملتا تھا، اس سے بھی گئی۔ کبھی بھی بڑوں کے مشورے اور مرضی کے بغیر جلد بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر، کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، جیسے کہا جاتا ہے، اس طرح کام کرنے سے پہلے تولو بعد میں بولو کے تحت کام کرنے سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے وی شوڈ تھنک، ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ بڑوں سے پوچھ کر چلیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور بچوں ہم یہ بھی نیت کریں کہ جلدی میں کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جلد بازی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، شیطان سے محفوظ کرے، کیونکہ اکثر ہم اس طرح اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ مثلا باغ میں ابو کے ساتھ گئے، ہاتھ چھڑا کر ایک طرف کو آگے بھاگے اور کسی پائپ، کسی درخت یا کسی چیز کے ساتھ ٹکرا کے، جیسے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، گملے توڑ دیتے ہیں، جلد بازی میں ہم بھاگتے ہیں۔ تو ایسا اسکولز کالج میں بھی جب خاص طور پر اسکولوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ بلا وجہ ادھر ادھر بھاگیں، ایک جگہ بیٹھ کر اچھا سا کوئی کھیل کھیلیں۔ ہاں، جب دوڑ اس کے لیے میدان کافی ہیں، کھیلیں بھی میدان میں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ اسی طرح سڑک پر چلتے چلتے دوسری جانب کسی کھلونے آئس کریم والے کو دیکھ کر اچانک والد صاحب کو ہاتھ چھڑا کر بھاگ کر جلدی کچھ مل جائے، کس قدر نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب بچے جلد بازی کا شکار ہیں، ان تک یہ ویڈیو لازمی، جن سے نقصان ہو جاتا ہے اور اللہ رسول کے نام کے بغیر، یا جو اس طرح کی ضد کرتے ہیں، جلد بازی سے کام لیتے ہیں، تو ان تک یہ اچھی باتیں آپ نے ضرور پہنچانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، پوری امت کو، سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو نقصان سے محفوظ فرمائے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر۔ ملتے ہیں ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر پلیز۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔